السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 19، اور ہم سب کا ٹیسٹ ہے۔ آئیں اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب صدیق ہے مبالغے کا صیغہ، کس کے لیے؟ سچ بولنے والے کے لیے۔ صدیق کا مطلب انتہائی سچا، جو اپنے بات، دعوے اور ہر چیز میں سچا ہو۔ اور ہمیں ایک حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ تم پر سچائی لازم ہے، کیونکہ سچائی ساری نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو صدیق میں کون ہے؟ صدیق وہ ہے جو اپنی نیت کا سچا ہو، دل میں نیت کرے تو کوشش کرے ہاں میں پورا کروں گا، پھر بات قول کا بھی سچا ہو، اگر کہہ دے تو پوری کوشش کرے کہ نہیں میں یہ کروں گا، اور جب بات کر رہا ہو تو اس وقت بھی سچی بات کرے کہ ہاں جو میری زبان سے نکل رہا ہے وہ سچ ہو۔ پھر صدیق عمل کا بھی سچا ہو، کہ جب کوئی عمل کرے تو اس کے عمل سے سچائی جھلکتی ہو، جھوٹا اور منافقت والا عمل نہ ہو اس کا۔ یہاں اللہ رب العزت ایمان والوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں نا، جو واقعی حقیقی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ صدیق ہوتے ہیں۔ اولئک هم الصدیقون یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور کیا ہیں؟ والشہداء، اور شہید ہیں۔ مراد یہاں گواہ بھی ہے اور گواہ بھی ہیں، شہید دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آیت کے اس حصے سے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، آیت 31 ہے، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ آیت ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور ہم چاہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں دعوے کی سچائی کہاں سے پتہ چلے گی؟ صدیقون کہا نا کہ وہ سچے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو رب مانتا ہے، اور رب مانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے۔ تو اگر وہ سچا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا۔ تو جب وہ پیروی کرے گا تو وہ شہید بھی ہو جائے گا۔ شہید گواہ کون ہے؟ گواہ وہ ہے جو عمل سے گواہی دے۔ ایمان کی صداقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کی گواہی دینی پڑتی ہے۔ گواہی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ عمل سے پتہ چلتی ہے۔ ہم خود کو مسلمان اگر کہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے احکامات پر چل کر کہ ہاں ہم ہیں مسلمان، ورنہ مسلمان کا ایک ٹیگ ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ تو عمل لازم ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آتا ہے نا جنت کا تذکرہ اور جنت والوں کا تذکرہ، تو ایمان کے ساتھ ساتھ کس کی بات کرتے ہیں اللہ رب العزت؟ عمل صالح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور ہمارے لیے ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم واقعی دعوے کرتے ہیں، ہم اگر اپنے واٹس ایپ پہ ڈسپلے لگاتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، تو پھر سب سے پہلے وہ ڈسپلے لگانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ موجود ہیں، کتنا حصہ ہے ان کا۔ تو اولئک هم الصدیقون، اپنے دعوے میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، اور یہ دل کی کیفیت ہے اور یہ عمل بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا دل میں نہیں ہے، یا دل میں ہے اور عمل میں نہیں ہے، نہیں، زبان سے اقرار تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل اور عمل بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا سچا وہی ہے جس کی زندگی سے سنت کی پیروی جھلکتی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لقب ملا تھا نا صدیق کا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق ایک تو گواہی دینے والے تھے، گواہی دینے والے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس وقت کہا کہ ایسا ہے ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے کسی بھی بات میں مین میخ نہیں کیا۔ قرآن کی آیت ہے فرشتہ آتا ہے وہی لے کر بالکل آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو آتا ہے۔ صدیق تھے وہ، اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ تو اس میں بہت امپورٹنٹ سمجھنے والی بات یہی ہے کہ سنت کی پیروی لازم ہے۔ جو اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔
اندر کی ہماری سچائی کیا ہے؟ اخلاص، ہم جو کام کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں، صرف اللہ کے لیے ہو. اور باہر کی سچائی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو. اور گواہی کیا ہے؟ جو پیچھے شہداء آیا وہ کیا ہے؟ گواہی یہ ہے کہ اپنے لائف اسٹائل سے چلتی پھرتی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں. ان کی باتوں پہ چل کے، سنتوں کی پیروی کر کے، قرآن کو آگے لے جانے کے لیے محنت کر کے یہ ثابت کرنا کہ ہاں لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے لیے جی رہا ہوں، میں اللہ کے پیغام کو آگے لے جانے کے لیے جی رہا ہوں. تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو وہ والا معاملہ ہو. اب اللہ رب العزت آیت کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. تو اللہ کے نزدیک پھر سچے وہی ہیں جو عمل سے بھی گواہی دیں اور دل میں بھی ان کے سچا ایمان ہو. لہم اجرہم و نورہم، انہی لوگوں کے لیے اجر ہیں ان کے اور نور ہے ان کے. اجر تو ہے ہی ہے، نور کون سے ہیں؟ جو قرآن کے ساتھ جیتا ہے نا وہ دنیا میں ایک نور کے ساتھ جیتا ہے، وہ روشنی کے ساتھ جیتا ہے. پھر نور کیا ہے؟ پل صراط کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جن کے اعمال صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کے ساتھ وہ اعمال جو ہے نور بن کے آئیں گے، اور اس اندھیرے میں ان کے لیے ایک طرح سے، کیونکہ بہت ضرورت ہوگی روشنی کی، تو وہ نور بن جائیں گے عمل صالح. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اب آیت کا دوسرا حصہ دوسری طرح کے لوگوں کے لیے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا کس چیز کو؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم، اولئک یہی لوگ ہیں جحیم والے، جہنم والے. تو یہ دو کیٹیگریز ہیں، اور تیسری کیٹیگری یہاں کوئی تذکرہ نہیں کی گئی، اللہ رب العزت نے نہیں کی. تو یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس. یا تو ہم اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر تصدیق کریں اس کی اپنے عمل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کر. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ایک تو ظاہری سنت ہے نا، کہ داڑھی ہو اور ٹخنوں سے اونچی شلوار ہو، یا کسی خاص رنگ کا سر پہ امامہ ہو، یہ بھی سنتیں ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن جو اصل ہے نا سنت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جو وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، جیب میں اگر ہم مسواک رکھ کے پھرتے ہیں ہر وقت اور زبان سے ہماری جھوٹ نکلتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس مسواک کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اصل جو سنت کی پیروی ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کیا کرتے تھے. بحیثیت شوہر کیسے تھے، بحیثیت دوست کیسے تھے، بحیثیت امام کیسے تھے، بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر کیسے تھے، بحیثیت ایک ساتھی کے کیسے تھے، بحیثیت ساتھی بھی تھے ایک، وہ کیسے تھے، وہ کسی کے داماد بھی تھے، بحیثیت داماد کیسے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے شیڈز ملتے ہیں. تو اصل جو سنت کی پیروی ہے نا وہ معاملات ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیسے کیے. کھڑے ہو کے پانی پینا اور بیٹھ کے پانی پینا، اس پہ بھی ثواب کا معاملہ ہے، یہاں پہ بھی سنت اختیار کرنی چاہیے. مسواک کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس پہ بھی سنت اختیار کرے انسان. لیکن اصل سنتوں کو جو اختیار کرنا ہے نا، وہ ان معاملات میں اختیار کرنا ہے جو معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، معاشرے کی اساس بناتے ہیں، معاشرے کو کھڑا کرتے ہیں، معاشرے کو قائم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں، میرے مسواک کرنے سے معاشرے میں بہتری نہیں ہو جائے گی، میکزیمم میرے جسم میں بہتری ہوگی، لیکن میرے سچ بولنے سے اور فساد سے بچنے سے بہتری ہوگی معاشرے میں. تو اللہ رب العزت ہمیں احادیث پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.